निशा इस आलीशान अपार्टमेंट के भारी भरकम दरवाजे को पार करके अंदर दाखिल हुई तो सामने सोफे पर बैठे अजलान पर इसकी नजर पड़ी, जो अपनी मखसूस रौनक के साथ सिगरेट के गहरे कश लगा रहा था। धुआं फजा में बोझल लहरें बना रहा था, जिसने कमरे की खामोशी को मजीद पुरस्कार कर दिया था। वो कदम कदम चलती इसके बिल्कुल करीब आकर साकित खड़ी हो गई और दबी आवाज में पूछा कि क्या आपने मुझे बुलाया था। अजलान ने अपनी गहरी नजरें इसके सरापे पर जमाई और इसे सर से पांव तक ऐसे देखा जैसे वो इसकी शख्सियत का अंदाजा लगा रहा हो। इसके चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट आई जब इसने निशा की ऑफिस में नौकरी की दरख्वास्त और सैलरी के एडवांस मुतालबे का तस्करा छेड़ा। निशा, जो अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसों की खातिर यहाँ तक आई थी, इसकी नजरों की तपिश महसूस करके कुछ घबरा सी गई। अजलान ने सिगरेट का धुआं हवा में उछाला और बड़े स्पाट लहजे में बोला कि तुम जानती हो मेरी पहली शादी हो चुकी है और मैंने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी है। निशा की समझ में नहीं आ रहा था कि एक नौकरी के इंटरव्यू में इसे अपनी निजी जिंदगी की ये बातें क्यों बताई जा रही हैं। वो भी कुछ कहने ही वाली थी कि अजलान ने इसके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने इसे अंदर तक हिला कर रख दिया। इसने दो टोक अल्फाजों में कहा कि तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन इस रिश्ते का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा वारिस पैदा करना होगा। इसने निशा की आंखों में झांकते हुए मजीद कहा कि अगर तुम मुझे वारिस दे देती हो तो मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा कि तुम्हारी माँ का इलाज तो क्या, तुम्हारी 7 नस्लें भी बैठकर अयाशी करेंगी। निशा को लगा जैसे इसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। वो साकित और जामिद खड़ी अजलान के इस भयानक सौदे पर शदीद खौफ और हैरत की तस्वीर बन गई। निशा ने घबराहट के आलम में अपनी उंगलियां चटकाई। इसका दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था और चेहरे पर बेबसी के साए गहरे हो गए थे। इसने चंद लम्हे खामोशी से जमीन को तका और फिर बोझल आवाज में कहा कि मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। अजलान के लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट रेंग गई, जैसे इससे पहले ही इस जवाब का यकीन हो। इसने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए अपनी अगली कड़ी शर्त सामने रखी कि निकाह के बाद तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम तो मिल जाएगी, लेकिन याद रखना कि तुम इस वक्त तक अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जाओगे जब तक तुम मेरे वारिस को जन्म नहीं दे देती। निशा का दिल ये सुनकर लर्ज उठा। ऐसा लगा जैसे वो किसी कैद खाने का सौदा कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसे अपनी माँ की बिगड़ती हुई हालत और पैसों की अशद जरूरत का ख्याल आया तो इसने अपने तमाम तर खौफ और घबराहट को पसे पुश डाल दिया। इसने एक लंबा सांस लिया और अपनी ममता की जिंदगी की खातिर इस कठिन शर्त को भी तस्लीम करते हुए फौरन हामी भर ली। अजलान ने दराज से चेकबुक निकाली और एक खती रकम लिखकर दस्तखत की। फिर वो चेक निशा की तरफ बढ़ाते हुए स्पाट लहजे में बोला कि ये लो, इससे ले जाओ और अपनी जरूरत पूरी करो, लेकिन याद रहे कि मुझे तुम आज रात तक इसी फ्लैट पर चाहिए, क्योंकि आज रात ही मैंने तुमसे निकाह करना है। इसे निशा की आंखों में देखते हुए ताकीद की कि ये पैसे अपने घर वालों को दे आओ और इन्हें साफ बता दो कि अब तुम इनके पास तभी वापस जाओगी जब तुम इस शख्स के वारिस की मां बन जाओगी जिससे तुमने ये रकम ली है। निशा ने लड़ते हाथों से वो चेक थामा तो अजलान ने एक कदम करीब आकर इसे सख्त लहजे में वार्निंग दी कि एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम किसी को ये नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारा कजन हूँ या मेरा तुमसे कोई खानदानी रिश्ता है। दुनिया की नजर में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने तुम्हें ये पैसा दिया है या हमारा आपस में क्या ताल्लुक है। निशा खामोशी से इसकी कड़ी शर्तें सुनती रही। इसे महसूस हो रहा था कि इस चेक के बदले इसने अपनी आजादी हमेशा के लिए अजलान के पास गिरवी रख दी है। निशा घर पहुंची तो इसकी छोटी बहन इसे देखकर हैरान रह गई। निशा ने कांपते हाथों से वो चेक अपनी बहन के हवाले किया और सारा मामला मुख्तसरन बताया तो वो सकते में आ गई। इसकी बहन ने चीखते हुए कहा कि क्या तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लेते, लेकिन तुम खुद को इस तरह किसी के हवाले कैसे कर सकती हो? निशा ने अपनी बहन के हाथ थामे और भराई हुई आवाज में कहा कि देखो, इतने पैसे हमें कोई भी नहीं देता और ये अम्मा की जिंदगी का सवाल है, लेकिन मेरी एक बात मानो कि अम्मा को इस बारे में कुछ मत बताना। वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जब भी वो पूछे तो बस इतना कहना कि मैं कहीं काम से गई हुई हूँ।
اب میں تبھی واپس آ سکوں گی جب اس شخص کی شرط پوری کر دوں گی۔ اس کی بہن بے چارگی سے اپنی باقی دو بہنوں کی طرف دیکھنے لگی، جو اس تمام صورتحال سے بے خبر تھیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھیں، لیکن نشا کے فیصلے کے سامنے بے بس ہو گئی۔ نشا نے آخری بار محبت اور دکھ بھری نظروں سے اپنی سوئی ہوئی ماں کو دیکھا اور بھاری دل کے ساتھ وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ جب وہ رات کے سائے میں ازلان کے فلیٹ پر پہنچی تو وہاں خاموشی کا راج تھا، لیکن ازلان نے پہلے سے نکاح کے لیے مولوی صاحب اور گواہوں کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اس کی نظریں نشا پر پڑی تو ان میں سے ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی، جیسے وہ جانتا تھا کہ وہ لوٹ کر ضرور آئے گی۔ نکاح کی مختصر سی تقریب نہایت سادگی سے منعقد ہوئی۔ نشا نے سر پر بڑی سی لادین کی چادر اوڑھ رکھی تھی، جو اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو بھی چھپا رہی تھی۔ مولوی صاحب کے الفاظ فضا میں گونجتے رہے اور خاموشی سے اس نے اس کٹھن بندھن کو قبول کر لیا۔ جیسے نکاح مکمل ہوا اور گواہان کے ساتھ مولوی صاحب رخصت ہوئے، پورے فلیٹ پر ایک بوجھل سناٹا چھا گیا۔ اب اس وسیع و عریض کمرے میں وہ اور ازلان اکیلے رہ گئے تھے۔ نشا بیٹھ کے ایک کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی نبض کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ حد درجہ کنفیوز اور خوفزدہ تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ گھبراہٹ کے مارے وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھا رہی تھی اور اس کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا وجود کسی قیدی کی مانند لگ رہا تھا، جو اپنی مرضی سے زنجیریں پہن کر یہاں تک آئی تھی، جبکہ ازلان کی موجودگی کا احساس اسے مزید نڈھال کیے دے رہا تھا۔ ازلان سگریٹ بجھا کر آہستگی سے اس کے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ نشا کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے رک کر جھکا اور نہایت سپاٹ اور بے رحم لہجے میں بولا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں نے تم سے کس لیے شادی کی ہے؟ بہتر یہی ہوگا کہ یہاں کسی قسم کے رونے دھونے والا ڈرامہ مت کرنا، کیونکہ میں نے تمہاری مجبوری کی پوری قیمت ادا کی ہے۔ نشا نے ضبط کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن ازلان کی زبان نہیں رکی۔ اس نے ایک تحقیر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ نشا کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اور نہایت گھٹیا سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا پہلے کوئی بوائے فرینڈ تو نہیں تھا یا کسی سے کوئی تعلق رہا ہو؟ نشا کے لیے یہ باتیں کسی تزیانے سے کم نہیں تھی، وہ جو اب تک خاموشی سے سب سہ رہی تھی، اپنی پاک دامنی پر اٹھنے والے سوال کو برداشت نہ کر سکی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس سے پہلے کہ ازلان اپنی بات مکمل کرتا، نشا نے پوری قوت سے ایک تماشا اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ کمرے میں تھپڑ کی گونج سنائی دی اور ازلان کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا۔ نشا کی آنکھوں میں غصے اور غیرت کی چمک تھی۔ وہ گرجدار آواز میں بولی کہ خبردار، جو آئندہ مجھ پر یا میرے کردار پر انگلی اٹھائی، میں نے اپنی ماں کی زندگی کا سودا کیا، اپنی عزت کا نہیں۔ ازلان کے چہرے پر تھپڑ کی تپش نے اس کے اندر کی وحشی کو جیسے جگا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے جھپٹ کر نشا کی نازک کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ اس کی پکڑ اتنی شدید تھی کہ نشا کی کلائی میں پہنی ہوئی کانچ کی چوڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگی اور کرچیوں کی صورت میں فرش پر گرنے لگی۔ ٹوٹتی چوڑیوں کے نوکیلے ٹکڑے جہاں نشا کی کلائی میں پیوست ہو کر اسے لہو لہان کر رہے تھے، وہیں ازلان کی ہتھیلی بھی ان زخموں سے محفوظ نہ رہی اور دونوں کا خون مل کر فرش پر گرنے لگا۔ نشا درد کی شدت اور ازلان کے غیظ و غضب سے لرز اٹھی۔ وہ تڑپ کر اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ازلان کی گرفت ذرا بھی ڈھیلی نہ ہوئی، بلکہ اس نے اسے مزید اپنی جانب گھسیٹا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ کر گالوں پر لکیریں بنا رہی تھی۔ وہ اپنی بے بسی اور اس شخص کی بے رحمی پر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ کمرے کی فضا ان کے درمیان ہونے والی اس کشمکش اور فرش پر بکھری خون آلود چوڑیوں کی کرچیوں سے مزید بوجھل اور خوفناک ہو گئی تھی۔ ازلان کا غصہ جیسے یکدم پگھلنے لگا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی شدت نے لے لی۔ اس نے نشا کی کلائی پر اپنی گرفت ڈھیلی کی، لیکن اسے خود سے دور نہ ہونے دیا، بلکہ اسے مزید اپنی جانب گھسیٹا۔ جب وہ اس کے قریب جھکا تو اب اس کے لمس میں وہ پہلے جیسی وحشت اور سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی اپنائیت اور مٹھاس تھی جیسے کوئی برسوں کی تپسیا کے بعد اپنے سب سے قیمتی مراد پا چکا۔ نشا جو پہلے نڈھال ہو رہی تھی، ازلان کی اس اچانک بدلی ہوئی کیفیت پر حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کی توجہ اور قربت میں ایک ایسی گہری محبت چھلک رہی تھی جس کے لفظوں کی تلخی سے بالکل الٹ تھی۔
जब अजलान ने अपना रुख इसकी जानिब मोड़ा तो निशा के पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। हया और शर्म के मारे इसका चेहरा तिमतिमा उठा और रंगत गुलाबी से गहरी सुर्ख होने लगी। वो चाह कर भी अपनी नसें नहीं उठा पा रही थी, और जब इसे अजलान की सांसें अपनी गर्दन के करीब महसूस हुई तो इसने मारे शर्म के अपना चेहरा अजलान के चौड़े सीने में छुपा लिया। हया के इस बोझल लम्हे में इसे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। अजलान ने इसे अपनी बाहों में ऐसे समेटा हुआ था जैसे वो दुनिया की सबसे नाजुक चीज हो, जैसे वो खोना नहीं चाहता था। निशा की खामोशी और इसका छुप जाना अजलान को एक अजीब सा सुकून दे रहा था। कमरे की फिजा तलखी से पाक होकर एक अनकही अपनायत के एहसास से भर चुकी थी। अजलान अभी पूरी तरह निशा के कुर्ब के सहर में मुब्तला होने वाला था और इनके दरमियान मौजूद दूरी खत्म होने को थी कि अचानक कमरे के सन्नाटे को मोबाइल की तेज घंटी ने चीर कर रख दिया। अजलान की तवज्जो एकदम बढ़ गई और इसने बेहद गुस्से और झंझलाहट से बेड की साइड टेबल पर रखे मोबाइल की तरफ देखा। इसकी आंखों में नागवारी साफ जाहिर थी कि इससे अहम और नाजुक लम्हे में किसने मुदाखलत करने की जुर्रत की थी। इसने गुस्से में फोन उठाया और कॉल देखते ही तलमलाते हुए बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गया ताकि सुकून से बात कर सके। निशा को जैसे इस अचानक मुदाखलत से जिंदगी की मोहलत मिल गई। वो जो अब तक शर्म और घबराहट से मुंजमद हो रही थी, अजलान के बाहर जाते ही बिजली की सी तेजी से उठी। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई और मौका गनीमत जानते हुए करीब पड़े अपने कपड़े उठाए और बगैर एक लम्हा जाया किए बाथरूम की तरफ भागी। वो अभी तक अजलान के मुकम्मल लम्ह से नाशना थी और इसके करीब आने से पहले इससे खुद को संभालने का एक मौका मिल गया था। बाथरूम में दाखिल होकर इसने फौरन दरवाजा बंद किया और दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। इसका दिल अब भी बेतरतीब धड़क रहा था और वो इस अचानक मिलने वाले वक्फे पर किसी हद तक सुकून महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद जब अजलान फोन सुनकर वापस कमरे में दाखिल हुआ तो इसका मूड खासा बिगड़ा हुआ था, लेकिन सामने का मंजर देखकर इसके कदम वहीं रुक गए। निशा बाथरूम से निकलने के बाद शायद थकन और जहनी दबाव की ताप न लाते हुए बेड के कोने पर ही गहरी नींद सो चुकी थी। अजलान के माथे पर पहले तो गुस्से की लकीरें उभरी। ऐसा लगा जैसे वो इसे जान छुड़ाकर सुकून से सो गई है। वो इसे झंझोड़कर उठने के इरादे से बेड के करीब गया, मगर जैसे वो इसके बिल्कुल सरहाने पहुंचा, निशा के चेहरे पर फैली इंतहा दर्जे की मासूमियत और थकन के आसार देखकर इसका सारा गुस्सा हवा में उड़ गया। वो नींद में किसी छोटे बच्चे की तरह बेफिक्र और मासूम लग रही थी। इसके चेहरे की वो घबराहट अब सुकून में बदल चुकी थी। अजलान जो इसे सख्ती से बेदार करने आया था, अब साकित खड़ा इसे देख रहा था। इसने गहरा सांस लिया और इसके चेहरे पर गिरी बालों की लट को बड़े धीरे से पीछे हटाया, जैसे वो डर रहा हो कि कहीं इसका लम्स इसकी पुरसुकून नींद को खराब न कर दे। इसके दिल में एक अजीब सी नरमी पैदा हुई और वो इसे जगाए बगैर वही बेड की दूसरी तरफ खामोशी से लेट गया। अजलान बेड की दूसरी जानिब लेटा तो मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो न जाने कितनी देर तक नीम अंधेरे में निशा के मासूम चेहरे को तकता रहा और इसके वजूद से वाबस्ता मुख्तलिफ सोचों में गुम रहा। रात का पिछला पहर था जब अचानक कमरे के बोझल सन्नाटे को निशा की एक दिल खराश चीख ने चीर कर रख दिया। निशा ने अपनी बीमार माँ के हवाले से कोई इंतहाई खौफनाक और डरावना ख्वाब देखा था, जिसने इसे नींद की वादियों से बेरहमी से खींच निकाला। वो हड़बड़ा कर उठी। इसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर था और कमरे के घुप अंधेरे में इसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। खौफ और दहशत के मारे इसके मुंह से बेइख्तियार अम्मा अम्मा की सदाएं निकल रही थी और वो बुरी तरह हाँप रही थी। अजलान जो इसकी चीख सुनकर फौरन चौकन्ना हो गया, इसे भी संभालने के लिए आगे बढ़ा ही था कि निशा ने हवास बाख्ता होकर अंधेरे में सामने मौजूद अजलान को अपनी जाए पनाह समझा और दीवानावार इसके सीने से जा लगी। इसने अजलान को इतनी मजबूती से जकड़ लिया जैसे कोई डूबता हुआ तिनके का सहारा लेता है। वो हिचकियों से रोते हुए बुरी तरह लड़स रही थी और इसका दिल अजलान की ढाल बने सीने से लगकर जोर जोर से धड़क रहा था। अजलान ने भी इसकी बेबसी और खौफ को महसूस करते हुए खामोशी से अपना हाथ इसके गिर्द फैला दिए ताकि इसे इस अनजाने डर से निकाल सके। निशा को जैसे होश आया कि वो किस तरह दीवानावार अजलान के सीने से लगी हुई है, इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और इसके दिल में शदीद पछतावे की लहर दौड़ गई। वो बदहवासी में पीछे हटने लगी, लेकिन अजलान ने अपनी गिरफ्त ढीली करने के बजाय इसे मजीद मजबूती से जकड़ लिया। इसकी आंखों में अब वो पहले वाली नरमी नहीं थी, बल्कि एक मखसूस किस्म की फतह और मुतालबा था।
ازلان نے اس کے کان کے قریب جھک کر نہایت پست لیکن پاٹدار آواز میں کہا، پہلے تو تم سو گئی تھی اور کسی سوئے ہوئے کو اٹھانا میرے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن اب جب تک تم خود اٹھی گئی ہو تو میرا حق ادا کیے بغیر واپس نہیں جا سکتی۔ نشا کی گھبراہٹ اب انتہا کو چھو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی کہ نہیں نہیں پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ مگر ازلان پر ان منتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی تلخی اور حاکمیت لوٹ آئی تھی۔ اس نے دو ٹوک لفظوں میں جتایا کہ میں نے تمہیں اتنی بڑی رقم اس لیے نہیں دی کہ تم یہاں آ کر میرے بستر پر سکون کی نیند سو جاؤ۔ مجھے میرا کام کرنے دو کیونکہ میرا مقصد واضح ہے۔ مجھے تم سے صرف اپنی اولاد اور وارث چاہیے۔ نشا اس کے آنی حصار میں قید ہو کر رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اب اس کی کسی التجا کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کیونکہ اس نے خود اپنی مرضی سے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ نکاح کے بعد کی وہ ابتدائی راتیں نشا کے لیے کسی ڈرونے خواب سے کم نہیں تھی۔ ازلان کا رویہ روز بروز مزید سخت اور جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ ہر رات جب وہ کمرے میں داخل ہوتا نشا کا دل خوف سے ڈوبنے لگتا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی، مگر ازلان پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ وہ نہایت سفاکی سے اسے جتاتا کہ اس نے نشا کو ایک مقصد کے لیے خریدا ہے اور جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوتا وہ اسے آزاد نہیں کرے گا۔ وہ اکثر کہتا، تم جتنا جلدی مجھے میرا وارث دے دو گی اتنی جلدی تم اس قید سے اور مجھ سے چھٹکارا پالو گی، اتنی ہی جلدی۔ ان تلخ جملوں کے بعد وہ اس پر اپنی شدتیں لٹا دیتا اور نشا بے بسی کی تصویر بنی سب سہتی رہتی۔ اسے محسوس ہوتا کہ ازلان کو وارث سے زیادہ شاید اسے اذیت دینے یا اس کے قرب میں رہنے کا کوئی عجیب سا جنون ہے، کیونکہ وہ اکثر آفس سے بھی جلدی آ جاتا اور اپنا سارا وقت نشا کے گرد ہی گزارتا۔ انہی کٹھن دنوں کے درمیان نشا کو اپنی بہن کی کال موصول ہوئی، جس نے روتے ہوئے بتایا کہ اماں کی حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے حقیقت بتا دی ہے۔ نشا کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے تڑپ کر کہا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اماں یہ دکھ کیسے سہیں گی؟ اس کی بہن نے بتایا کہ اماں دن رات اسے یاد کرتی ہیں اور بس روتی رہتی ہیں۔ یہ سن کر نشا اندر سے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اسے ایک طرف اپنی عزت اور وجود کی پامالی تھی اور دوسری طرف ماں کی جدائی کا دکھ۔ ان دوہری اذیتوں سے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ وہ اس قدر نڈھال ہو چکی تھی کہ اس کے چہرے کی معصومیت کہیں کھو گئی تھی اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اس کے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دیتے تھے۔ ایک رات ازلان کی شدتیں اس حد تک بڑھ گئیں کہ نشا کی ہمت جواب دے گئی۔ اگلی صبح جب وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تو اس کا سر بری طرح چکرانے لگا اور وہ دوبارہ بستر پر گر گئی۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر جان باقی نہیں رہی۔ اس سے ایک قدم بھی چلا نہیں جا رہا تھا۔ جب ازلان نے اسے اس حال میں دیکھا تو پہلی بار اس کے ماتھے پر تشویش کی لہر ابھری۔ اس نے ڈاکٹر کو بلوایا، جس نے معائنے کے بعد انکشاف کیا کہ نشا شدید جسمانی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور اسے فوری آرام کی ضرورت ہے۔ ازلان جو اب تک اسے صرف ایک ضرورت سمجھ رہا تھا، اسے اس حالت میں دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گیا، لیکن اس کی انا اب بھی اسے اپنی غلطی ماننے سے روک رہی تھی۔ نشا ساکت نظروں سے چھت کو تک رہی تھی۔ اسے اپنی حالت سے زیادہ اس سودے کی قیمت بھاری لگ رہی تھی جو اس نے اپنی ماں کی زندگی کے لیے چکا دیا تھا۔ ازلان جب رات کے کمرے میں داخل ہوا اور ہمیشہ کی طرح نشا کے قریب جانے لگا تو اسے نشا کے وجود سے اٹھتی تپش اور اس کے چہرے پر پھیلی زردی نے چونکا دیا۔ نشا تکلیف کی شدت سے دوہری ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ازلان کو محسوس ہوا کہ آج معاملہ عام تھکن کا نہیں ہے، بلکہ نشا کسی ایسی خاص نسائی تکلیف اور ماہانہ ایام کی بے قاعدگی کا شکار ہے جس نے اسے بے حال کر دیا ہے۔ نشا کی سسکیاں کمرے کے سناٹے میں گونج رہی تھیں اور اس کی ہمت بالکل جواب دے چکی تھی۔ ازلان نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کے اندر کی سختی ایک لمحے کے لیے پگھل گئی۔ اس نے فوراً اسے سہارا دیا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے اسے ایمرجنسی میں لیا، جہاں اسے درد کم کرنے کے لیے کئی انجیکشنز لگائے گئے۔ کچھ دیر بعد جب نشا کی حالت تھوڑی سنبھلی اور اس کے حواس بحال ہوئے تو لیڈی ڈاکٹر نے ازلان کو علیحدگی میں بلا کر صورتحال واضح کی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مریضہ کے جسم میں اچانک ہارمونز کی بڑی تبدیلی آئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں اس قدر شدید درد اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کا جسم فی الحال اس نئے طرز زندگی اور اندرونی دباؤ کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ان کے سسٹم نے اس طرح ری ایکٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر نے مزید ہدایات دی کہ ان کا جسم ابھی بھی سینسٹیو ہے،
یہ بہت زیادہ حساس تبدیلیوں کو قبول کرنے میں وقت لے رہا ہے۔ اگر آپ وارث کی توقع کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس ذہنی اور جسمانی تناؤ میں پریگنینسی ہونا مشکل ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس ذہنی ابھی مزید وقت لگ سکتا ہے، انہیں مکمل آرام، بہتر غذا اور سب سے بڑھ کر ذہنی سکون کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کمزوری ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اذلان خاموشی سے ڈاکٹر کی باتیں سنتا رہا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کے جنون اور جلد بازی نے اس نازک لڑکی کو کس قدر گہرے کرب میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہسپتال کی راہداری میں قدم رکھتے ہی نشا کی نظر سامنے سے آتی اپنی ماں اور بہن پر پڑی تو اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ نقاہت کے باوجود وہ تڑپ کر ان کی طرف لپکی اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی ماں کو خود میں بھینچ رہی تھی، جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اذلان چند قدم پیچھے کھڑا خاموشی سے منظر دیکھ رہا تھا۔ نشا کی ماں نے جب اپنی بیٹی کے حسار سے سر اٹھایا تو ان کی نظر پیچھے کھڑے اس وجی نوجوان پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں پہچان کی ایک چمک لہر آئی، اور وہ برسوں پہلے بچھڑا ہوا ان کا اپنا بھانجا اذلان ہی تھا۔ انہوں نے اسے تب دیکھا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی وہ مخصوص چمک آج بھی وہی تھی۔ ان کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اپنے یتیم بھانجے کو سینے سے لگا لیں، اس کی بالائیں لیں اور برسوں کی دوری مٹا دیں، مگر اذلان کے چہرے کی سرد مہری اور نشا کی حالت دیکھ کر ان کے قدم رک گئے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ خاندانی دشمنی اور جائیداد کے جھگڑوں نے ان کے معصوم رشتوں کے درمیان کتنی اونچی دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ نشا اپنی ماں کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حیران تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس کی ماں اسے زبردستی اپنے ساتھ گھر لے جائیں گی یا اذلان کو برا بھلا کہیں گی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے اور نشا کے سر پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں کہا، جاؤ نشا، اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اب وہی تمہارا سب کچھ ہے۔ نشا ساکت رہ گئی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کی ماں نے اسے واپس گھر جانے کا کیوں کہا۔ وہ اس گہرے راز سے بے خبر تھی کہ اس کی ماں نے اپنے بھائی کے بیٹے کو پہچان لیا اور وہ اس نازک موڑ پر کوئی نیا تماشا نہیں چاہتی تھی۔ ہسپتال سے واپسی پر نشا کی حالت مزید بگڑ گئی اور رات ہوتے ہوتے اسے انتہا کا تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ تپش اتنی زیادہ تھی کہ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑانے لگی۔ اذلان جو اب تک اسے ایک کڑی شرط کے تحت لایا تھا، اسے اس طرح نڈھال دیکھ کر پہلی بار اندر سے ہل کر رہ گیا۔ اس نے نشا کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا۔ نشا بے ہوشی اور بخار کی شدت میں اپنی زندگی کے وہ دکھ زبان پر لانے لگی جو اس نے اب تک اپنے سینے میں دفن کر رکھے تھے۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی کہ کیسے اس نے پہلی بار اپنے بابا کو کھویا اور پھر اپنے چھوٹے بھائی کی جدائی کا صدمہ سہا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ اب کسی کو کھونا نہیں چاہتی، وہ بہت اکیلی ہو گئی ہے۔ اسی نیم غنودگی کی حالت میں نشا نے اذلان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اسے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے ان جذبات کا اظہار کر دیا جن سے وہ خود بھی واقف نہیں تھی۔ وہ ہوش میں ہوتی تو شاید کبھی یہ ہمت نہ کرتی، لیکن اس وقت وہ اذلان سے اپنی انجانی محبت کا اعتراف کر رہی تھی جو نفرت اور مجبوری کی تہوں کے نیچے کہیں دب گئی تھی۔ وہ کبھی رونے لگتی اور کبھی اذلان کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملنے لگتی، جیسے وہ اس کے لمس میں تحفظ تلاش کر رہی ہو۔ اذلان ساکت اور جامد اس کی یہ باتیں سن رہا تھا، وہ لڑکی جس کے سامنے ہمیشہ خوف سے لڑتی تھی، آج بے ہوشی میں اسے اپنی محبت اور پناہ مان رہی تھی۔ نشا کی ان معصوم باتوں اور ٹوٹے ہوئے لہجے نے اذلان کے دل کے گرد جمی برف کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس لڑکی کو صرف ایک وارث پیدا کرنے والی مشین سمجھ رہا تھا، وہ تو اسے اپنا سب کچھ مان بیٹھی ہے۔ نشا کے تپتے ہوئے وجود اور اس کی تکلیف کو دیکھ کر اذلان کے اندر کی تمام تر سختی جیسے پگھل کر بہہ گئی ہو۔ اسے نہایت نرمی سے نشا کے بکھرے ہوئے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے اسے تسلی دی اور دھیمے لہجے میں بولا، کچھ نہیں ہوتا نشا، میں تمہارے پاس ہوں نا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بخار کی شدت نے نشا کے جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ درد سے کرا رہی تھی اور نیم و آنکھوں سے اذلان کی طرف دیکھ کر بے بسی سے بولی، پلیز میری باڈی بہت درد کر رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا پورا جسم ٹوٹ جائے گا، اسے دبا لیں پلیز۔ اذلان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو دبانا شروع کر دیا تاکہ اسے تھوڑا سا سکون مل سکے۔ وہ شخص جو کل تک اس پر حکم چلاتا تھا، آج ایک سچے غمگسار کی طرح اس کی تکلیف بانٹ رہا تھا۔ اس نے نشا کی پوری باڈی کو نہایت آہستگی اور اپنائیت سے دبایا تاکہ اسے آرام آ سکے۔
اس دوران اس نے کچن سے اس کے لیے ایک ہلکی غذا اور سوپ تیار کروایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے چمچ چمچ کر کے کھلایا۔ نشا بخار کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکی تھی، مگر اذلان کی اس غیر متوقع توجہ اور خیال نے اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان بھر دیا۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، کبھی اس کے پٹیاں بدلتا تو کبھی اسے سہارا دے کر پانی پلاتا۔ اذلان کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی فکر تھی جو صرف اپنوں کے لیے ہوتی ہے۔ نشا کو اس کے لمس میں اب وہ پرانی دہشت محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک انجانی سی راحت کا احساس ہونے لگا تھا۔ اگلی صبح جب کھڑکی کے پردوں کی اوٹ سے سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو نشا کی آنکھ آہستہ سے کھلی۔ بخار اب کافی حد تک اتر چکا تھا، لیکن جسم میں اب بھی تھکن باقی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی اسے اپنے گرد ایک مضبوط حصار کا احساس ہوا، اور جب اس نے اپنی نظریں اٹھائیں تو اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اذلان کے چوڑے اور بے لباس سینے سے لگی ہوئی تھی، جس کی تپش اس کے گالوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ اذلان بغیر شرٹ کے اس کے بالکل ساتھ لیٹا تھا، اور نیند میں ہی اس کا ایک بازو نشا کے گرد کسی ڈھال کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ رات بھر اس کا خیال رکھتے ہوئے شاید اذلان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اس کے اتنے قریب آ گیا تھا۔ نشا نے دیکھا کہ اس کا ایک اپنا ہاتھ اب بھی اذلان کے سینے پر جمع ہوا تھا، جہاں اس کے دل کی دھڑکن ایک ترتیب سے چل رہی تھی۔ اس لمحے نشا کو اذلان میں وہ جابر شوہر نظر نہیں آیا جو اسے محض ایک سودا سمجھتا تھا، بلکہ اسے اس شخص میں ایک تحفظ کا احساس ملا۔ کمرے کی نیم روشن فضا میں اذلان کے بالوں کی لٹ اس کی پیشانی پر بکھری ہوئی تھی، جس نے اسے سخت خدوخال میں ایک عجیب سی نرمی پیدا کر دی تھی۔ نشا کو حیا نے آ گھیرا، اس کا چہرہ ایک بار پھر گلابی ہونے لگا، لیکن اس نے خود کو اذلان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے وہ قربت، وہ گرمائش اور وہ احساس تحفظ اس قدر بھلا لگا کہ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں دوبارہ موند لیں اور اس سکون کو محسوس کرنے لگی جو شاید اسے نکاح کے بعد پہلی بار میسر آیا تھا۔ نشا نے ابھی خود کو اس کے حصار سے الگ کرنے کا سوچا ہی تھا کہ اذلان کی بوجھل مگر نہایت نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ جاگ چکا تھا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی آدھی کھلی تھیں اور اس کی گرفت نشا کے گرد ذرا بھی ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بہت دھیمے لہجے میں نشا کی پیشانی کے قریب جھک کر پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کیا اب تم ٹھیک محسوس کر رہی ہو؟ نشا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا تو اذلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ بات کہی جس کی نشا کو اس سخت گیر انسان سے ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس نے بڑے پیار سے پوچھا، کیا تم اپنی ماما سے ملنا چاہتی ہو؟ اگر اب طبیعت بہتر لگ رہی ہے تو کہو تو میں تمہیں تمہاری ماما کے پاس لے جاؤں۔ نشا کو لگا جیسے اسے کوئی خوبصورت خواب دکھایا جا رہا ہو۔ وہی شخص جو اسے گھر والوں سے دور رکھنے کی شرط پر یہاں لایا تھا، آج خود اسے اپنی ماں سے ملوانے کی پیشکش کر رہا تھا۔ نشا کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ رات بھر کی اس تیمارداری اور اذلان کے اس بدلے ہوئے لہجے نے اس کے دل پر کیا جادو کر دیا تھا۔ اس نے بے اختیار اذلان کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، جیسے وہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہو، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ اذلان کے چہرے پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ نشا کی اس خاموش خوشی کو پڑھ چکا ہو۔ اذلان نے اس کی بات پر مزید کوئی بحث نہیں کی، بس اگلے دن آفس جانے سے پہلے خاموشی سے نشا کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ آیا۔ جاتے ہوئے اس نے صرف اتنا کہا کہ واپسی پر وہ اسے یہیں سے پک کر لے گا۔ نشا کے لیے وہ چند گھنٹے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں تھے۔ اس نے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ جی بھر کر وقت گزارا، ان کے دکھ بانٹے اور اپنی ماں کی دعائیں لی۔ جب شام کو اذلان اسے لینے آیا تو نشا کے چہرے پر ایک ایسی تازگی اور اطمینان تھا جو مہینوں بعد لوٹ کر آیا تھا۔ واپسی کے سفر میں بھی اذلان خاموش رہا، لیکن اس کی خاموشی میں اب وہ پہلے جیسی تلخی یا بیزاری نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسی طرح وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور کئی مہینے بیت گئے۔ ان مہینوں میں اذلان کا رویہ آہستہ آہستہ بالکل بدل چکا تھا۔ اب وہ نشا کو وہ ظالم اور سنگ دل انسان نہیں لگتا تھا جس نے اسے خریدا تھا، بلکہ اب اس کے ہر عمل سے ایک انکہی فکر جھلکتی تھی۔ وہ اب اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خود ہی خیال رکھنے لگا تھا۔ نشا نے محسوس کیا کہ اذلان اب آفس سے سیدھا گھر آتا ہے اور زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا۔ ان گزرتے لمحوں نے نشا کے دل میں اذلان کے لیے ایک نئی اور انوکھی جگہ بنا دی تھی۔ وہ جس شخص کی صورت سے ڈرتی تھی، اب اس کے قدموں کی چاپ سن کر اس کا دل دھڑکنے لگتا۔ اس سے اذلان کے لہجے میں اب وہ حاکمیت نہیں بلکہ ایک ایسی چاہت محسوس ہونے لگی تھی جو روح کو سکون دیتی تھی۔
निशा को अब अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी थी। वो मोहब्बत जो कभी मजबूरी के पर्दे में छुपी थी, अब धीरे धीरे इसके वजूद में सरायत कर रही थी। इसे एहसास होने लगा कि वो वारिस पैदा करने का वो कठिन सौदा शायद इसे एक ऐसे इंसान के करीब ले आया जिसके बगैर अब इसकी जिंदगी अधूरी है। इसकी आंखों के हल्के मिट चुके थे और इनकी जगह बजलान की के लिए एक सच्ची मोहब्बत और अपनायत की चमक आ गई थी। रात का पिछला पहर था जब अजलान की आंख कमरे में होने वाली किसी मुसलसल आवाज से खुली। इसे वॉशरूम से किसी के मुसलसल कै करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो हड़बड़ा कर उठा और एक लम्हे की ताखीर किए बगैर वॉशरूम की तरफ लपका। अंदर का मंजर देखकर इसका दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। निशा वॉश बेसिन के पास सहारा लिए खड़ी थी। इसका रंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और वो बुरी तरह हाँप रही थी। मुसलसल मतली की वजह से इसके माथे पर पसीना था और वो इतनी कमजोर लग रही थी कि जैसे अभी फर्श पर गिर जाएगी। अजलान ने फौरन आगे बढ़कर इसके शानों को थामा और इसे सहारा दिया। निशा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? इसके लहजे में ऐसी घबराहट थी जो उसने आज तक किसी के लिए महसूस नहीं की थी। इसने निशा का चेहरा धोया और इसे आहिस्ता से सहारा देकर वापस बेड की तरफ लाया। निशा की आंखें बेदम हो रही थी। वो कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं थी। अजलान ने इसे बेड पर लिटाया और फौरन पानी का गिलास इसके लबों से लगाया। इसके दिल में जहां निशा की इस हालत पर बेचैनी थी, वहीं जहन के किसी कोने में एक उम्मीद की किरण भी जागी। क्या ये वही खुशखबरी थी जिसका वो इंतजार कर रहा था, या फिर ये महज इन महीनों की थकन और कमजोरी का नतीजा था? वो निशा के पास बैठ गया और इसका हाथ थाम कर इसे सुकून दिलाने लगा, मगर इसकी नजर निशा के जर्द चेहरे पर जमी हुई थी, जिससे वो इस खामोशी में कोई बड़ा जवाब तलाश कर रहा हो। निशा की तबीयत संभलते अजलान इसे अपने अबाई घर ले जाने का फैसला करता है ताकि वो सबके सामने इस सच का एतराफ कर सके। वहां पहुंचते फिजा में एक अजीब सी कुर्शीदगी फैल गई थी। जब अजलान की फैमिली से निशा के साथ देखती है तो इसके वालिद के गुस्से का पारा चढ़ जाता है। वो धाड़ कर बोलते हैं, अजलान, मैंने तुम्हें बार बार मना किया था कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं। इनकी बेटी कभी हमारी नहीं हो सकती, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े रहे और छुपकर इससे शादी कर ली। तुम्हें अपनी मोहब्बत आगे खानदानी वकार का कोई एहसास नहीं है। निशा साकित खड़ी ये सब सुन रही थी। इसके कदमों तले से जमीन निकल गई। इसे अब समझ आया कि महज एक मुआहदा नहीं था, बल्कि अजलान ने इससे शादी करने के लिए अपने खानदान से लड़ाई मोल ली थी। अजलान ने निशा का हाथ मजबूती से थामा और निहायत ठहरे हुए मगर दो टोक लहजे में बोला, अभी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और इस घर की इज्जत है। अगर आप लोगों को इस रिश्ते से मसला है तो मैं इसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा। पूरे हॉल में एक शोर बर्पा हो गया। हर तरफ से तंज और मुखालफत की आवाजें आने लगी। अजलान के इस हंगामे की परवाह किए बगैर निशा को सहारा देकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और इसे ऊपर अपने कमरे में ले आया। कमरे में दाखिल होते निशा ने सवालिया नजरों से इसे देखा। इसका दिमाग घूम रहा था। क्या आप मुझसे मोहब्बत करते थे? इसने मुश्किल से सवाल किया। और ये दुश्मनी, ये सब क्या है? इसे सब कुछ इतना अजीब लग रहा था। वो जिसे अब तक अपनी जिंदगी का सौदागर समझ रही थी, वो तो इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा था। अजलान की फैमिली की बातें इसके कानों में गूंज रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो कि इसे एक मुहाफिज मिल गया, या इस बात पर परेशान हो कि वो एक ऐसी आग का हिस्सा बन चुकी है जिसका इसे अंदाजा ही नहीं था। अजलान इसे बेड पर बिठाया और खुद खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। इसकी खामोशी निशा के हजारों सवालों का जवाब दे रही थी। अजलान ने गहरा सांस लिया और निशा की तरफ मुड़े बगैर खिड़की से बाहर देखते हुए निहायत बोझल मगर साफ लहजे में बोलना शुरू किया, तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब एक वारिस के लिए किया है? इसने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ गर्दन मोड़कर निशा की हैरत ज़दा आंखों में झांका। निशा, वो औलाद वाला मुतालबा, वो सख्त शराइत और वो तहकीर आमेज लहजा, वो सब महज एक ड्रामा था ताकि मैं तुम्हें कानूनी तौर पर हासिल कर सकूं। सच तो ये है कि मैं तुमसे तब से मोहब्बत करता हूँ जब हम बहुत छोटे थे और अभी इस दुश्मनी की दीवारें इतनी ऊंची नहीं हुई थी। निशा का सांस जैसे हलक में अटक गया। अजलान इसके करीब आया और इसके लड़ते हुए हाथों को अपने हाथों में लेकर मजीद इंकिशाफ करने लगा। मैं जानता था कि अगर मैं शराफत से तुम्हारा हाथ मांगने आता तो तुम्हारी माँ और मेरे बाप की दुश्मनी कभी हमें एक ना होने देती। इसलिए मैंने हालात का फायदा उठाया, तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारे लिए ढाल बनाया ताकि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। मुझे कोई औलाद या वारिस नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी। तुम्हें पाने के लिए मुझे जालिम बनना पड़ा तो मैं बन गया, क्योंकि इसके सिवा तुम्हें इस कैद से निकाल कर अपने पास लाने का कोई रास्ता नहीं था।
اس نے نشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہاک مانا مگر محبت بھرے لہجے میں بات ختم کی۔ اب مزید کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے سچ جان لیا ہے کہ میں تمہارا سوداگر نہیں، تمہارا وہ چاہنے والا ہوں جس نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی انا اور اپنے خاندان تک کو داؤ پر لگا دیا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ اب تم میری اور ہمیشہ میری رہو گی۔ نشا ساکت اور جامد ایسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص جو اب تک ایسے ایک شکاری لگتا تھا، وہ تو اس کی محبت میں برسوں سے قید تھا۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان امڑ آیا، جہاں ایک طرف دھوکے کا احساس تھا تو دوسری طرف اس شدت محبت کی تپش جس نے اذلان کو اتنا بڑا کھیل کھیلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے برا نہ کہہ سکی کیونکہ اذلان کی آنکھوں میں موجود سچائی اس کے تمام شکوک کو مٹا رہی تھی۔ نشا اذلان کے اس اعتراف محبت پر حیرت اور سحر زدہ سی رہ گئی۔ وہ شخص جسے وہ اب تک اپنا دشمن اور ایک سنگ دل سوداگر سمجھتی رہی تھی، اس کی ہر سختی کے پیچھے برسوں کی تڑپ اور چاہت چھپی تھی۔ اس حقیقت نے نشا کے دل میں موجود رہی صحیح نفرت کو بھی موم کر دیا۔ اب وہ محض ایک معاہدے کے تحت بندی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے شوہر کی اس والہانہ اور جنونی محبت کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ وہ اب اذلان کا اس قدر خیال رکھتی کہ خود اذلان بھی اسے اس کی بدلی ہوئی اپنائیت اور توجہ پر نہال ہو جاتا۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہی نشا جو اس کے سائے سے ڈرتی تھی، اب اس کے انتظار میں پلکیں بھجائے رکھتی ہے۔ اذلان کی ماں جو نشا کی سگی خالہ بھی تھی، پہلے تو خاندانی رنجشوں کی وجہ سے کھچی کھچی رہی، لیکن جب انہوں نے اپنی معصوم بھانجی کو اپنے گھر کی بہو کے روپ میں دیکھا تو ان کی ممتا جوش مارنے لگی۔ خون کے رشتے آخرکار دشمنی پر غالب آ گئے۔ وہ نشا کے سر پر ہاتھ رکھتی تو نشا کو اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہوتی۔ ایک دن انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور نشا کے گھر والوں کو اپنے گھر مدعو کر لیا۔ برسوں بعد جب دونوں خاندان آمنے سامنے بیٹھے تو فضا پہلے بوجھل تھی، مگر نشا کی موجودگی اور اس کی خوشی نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ اذلان کے والد اور نشا کی ماں نے جب اپنے بچوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی تڑپ اور سکون دیکھا تو ان کی انا کے بت پاش پاش ہو گئے۔ برسوں پرانی دشمنی کا خاتمہ ایک گلے ملنے سے ہو گیا، کیونکہ ان کی بیٹی اب اس گھر کی عزت اور بہو بن کر آ چکی تھی۔ اس قلبی سکون اور خوشی نے نشا کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ جو کبھی مرجھائے ہوئے پھول کی مانند تھی، اب کھلتے ہوئے گلاب جیسی لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت چاندی کی طرح دمکنے لگی تھی اور اس کے چہرے پر حیا کی سرخی ہر وقت رقص کرتی رہتی۔ وہ ریشمی اور بھاری جوڑوں میں ملبوس، کانوں میں جھمکے سجائے جب گھر میں چلتی تو اس کی پائل کی چھن چھن پورے ماحول کو سحر انگیز بنا دیتی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک ایسی چمک تھی جیسے ستاروں بھری رات ہو۔ اس کے ریشمی بال جب اس کی کمر پر لہراتے تو اذلان کو اپنے بچپن کی وہ محبت اور بھی سچی لگنے لگتی۔ اب وہ محض ایک معاہدے کی قیدی نہیں بلکہ اذلان کے دل کی وہ ملکہ بن چکی تھی جس کے حسن اور محبت نے برسوں کی نفرت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا۔ کمرے کا ماحول گلاب کی دل فریب خوشبو اور مدھم روشنی سے مہک رہا تھا۔ نشا جو آج برسوں پرانی دشمنی ختم ہونے اور خاندانوں کے ملنے کی خوشی میں خاصی اہتمام سے تیار ہوئی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی اپنی زلفیں سنوار رہی تھی۔ اس نے گہرے رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا جو اس کے نکھرے ہوئے سراپے پر خوب جچ رہا تھا۔ کانوں میں موجود جھمکے اس کی گردن کی جنبش کے ساتھ تڑک رہے تھے اور آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسی پل اذلان خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا اور آئینے میں نشا کے سحر انگیز روپ کو دیکھ کر وہیں ساکت رہ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا اور نہایت نرمی سے اسے اپنے بازوں کے حصار میں بھر لیا۔ نشا کا دل ایک دم سے دھڑکنا بھول گیا جب اذلان نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا کر اپنی تپتی ہوئی سانسیں اس کی گردن کے قریب چھوڑی۔ اسے محبت سے نشا کے کان میں سرگوشی کی کہ آج تم اس قدر خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر بس اپنی آنکھوں میں قید کر لوں۔ نشا نے شرما کر اپنی آنکھیں جھکا لی مگر اذلان کی گرفت مزید گہری ہو گئی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک انتہائی نفیس اور قیمتی ہیرے کا ہار نکالا جس کی چمک پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اذلان نے بڑے پیار سے وہ ہار نشا کی گوڑے گلے میں پہنایا۔ جیسے وہ ہار کی ٹھنڈک نشا کی جلد سے ٹکرائی، اس نے کپ کپی محسوس کی۔ ہار پہنانے کے بعد اذلان نے اپنے لب اس کی گردن کے اس نازک حصے پر رکھ دیے جہاں ہار کا لاک بند ہونا ہوا تھا۔ نشا نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لیں اور اس کے ہاتھ اذلان کے بازوؤں پر جم گئے۔ اس لمحے سے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک معاہدے کی دلہن نہیں تھی بلکہ وہ اذلان کی روح کا وہ حصہ تھی جسے پانے کے لیے اس نے پوری دنیا سے جنگ لڑی تھی۔ اس کے لمس میں موجود وہ سچی تپش اب نشا کے وجود کو سکون دے رہی تھی۔ کچھ عرصہ مزید بیت گیا اور اذلان کے گھر کا وہ کمرہ جو کبھی خاموشی اور خوف کا مسکن تھا
अब एक नन्हे वजूद की मासूम किलकारियों से गूंज उठा। निशा ने अजलान को वही वारिस दे दिया था जिसका इसने कभी मुतालबा किया था, मगर अब वो बच्चा किसी मुआहदे की शर्त नहीं बल्कि इनकी सच्ची मोहब्बत की जीती जागती निशानी था। एक खुशगवार शाम जब सूरज की नारंगी किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी, निशा झूले के पास बैठी अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। इसके चेहरे पर वो सुकून और इत्मीनान था जो सिर्फ एक मुकम्मल औरत के हिस्से में आता है। अजलान ऑफिस से वापस आया और दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी खूबसूरत मंजर को देखने लगा। इसने देखा कि निशा पहले से कई ज्यादा पुरकशिश और पुरवकार लग रही थी। इसकी आंखों में अब वो पुरानी वीरानी नहीं बल्कि ममता और मोहब्बत का नूर था। अजलान दबे कदमों इसके पीछे आया और इसके शानों पर हाथ रख दिए। निशा ने मुड़कर देखा और इसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। अजलान ने झूले में सोए अपने अक्स को देखा और फिर निशा का हाथ थामकर इसे अपने साथ बालकनी की तरफ ले आया, जहां से पूरा शहर रोशनियों में नहाया हुआ नजर आ रहा था। तुम्हें याद है निशा? अजलान ने इसे अपने करीब करते हुए निहायत धीमे लहजे में पूछा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। आज मेरे पास मेरा खानदान, मेरा वारिस और सबसे बढ़कर तुम्हारी मोहब्बत है। आज मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान महसूस कर रहा हूँ। निशा ने अपना सर इसके मजबूत सीने पर टिका दिया और पहली बार पूरी हिम्मत से इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाएगा। आपने मुझे ना सिर्फ तहफ्फुज़ दिया बल्कि मेरे बिखरे हुए खानदान को भी जोड़ दिया। अजलान ने इसकी पेशानी पर प्यार किया और इसे अपने हिसार में मजीद भींच लिया। नीचे बाग में दोनों खानदानों के कहके गूंज रहे थे, जहां इसकी माँ और निशा की ममता मिलकर मुस्तकबिल के मंसूबे बना रही थी। बरसों की नफरत मिट चुकी थी और इसकी जगह मोहब्बत के गुलाब महक उठे थे।